بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہ میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی وہ زیارت جو آپ ہر واجب نماز کے بعد بڑے احترام سے بجا لاتے ہیں اسے تلاوت کیا ہے، جس میں سلام کی لفظیں ہیں السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ پر۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کہے گا تو مکمل سلامتی کا تصور ہوگا، جسے ایک مکمل سلامتی کہہ سکتے ہیں وہی سلامتی کا تصور سلام میں موجود ہے۔ سلام ہو آپ پر۔ اب کتنا سلام ہو؟ جتنی وہ لائق سلام ہے، اب ہونا بھی اتنا چاہیے جتنی صاحب سلام میں کمال ہے، اسی کمال کا سلام ہونا ضروری ہے۔ سلام ہو آپ پر، کیا ہیں آپ؟ یا صاحب العصر والزمان، اے عصر اور زمانے کے کلی اختیار رکھنے والے، کلی مختار، زمانے کے مختار کل، صرف زمانے کے نہیں۔ والسلام علیکہ یا شریک القرآن، اور اے قرآن کے شریک، قرآن کے ساتھ برابر کے شریک، تم پر میرا سلام۔ چونکہ اب یہ مجالس ہو گئی تھوڑی، موضوع بالکل ابھی شروع ہی نہیں ہوا، سمجھنے کھڑا ہوا ہے دروازے، ابھی جس پہ بحث کرنی ہے وہ بات ابھی باقی ہے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے، چونکہ یہ میری بات ذہن میں رہے کہ میں ان 10 دنوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صلوات کے معنی قرب الہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ صلوات جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ جس صلوات کے پڑھے بغیر اللہ کی نماز قبول نہیں ہوتی، خدا جانے وہ کتنی مقبول ذاتیں ہیں، کتنا خالق کے قریب ہوں گی کہ اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ ان کا نام نہ لیا جائے۔ آخر کچھ تو ہستیاں ہیں، یہیں سے آپ صاحبان علم ہیں، آخر کچھ تو ان سے خالق کوئی اپنا، اب یہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی اپنا ذاتی کام ان سے لینا چاہتا ہے، کوئی ذات جو وہ خود نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو نہ کرنے میں نقص مانے نہیں کمال مانے ہیں۔
اپنے کمال کی بنا پہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ میں والا کام انہی سے کرانا چاہتا ہے۔ وہی کام جو ضروری ہے انشاءاللہ، آج تھوڑا سا میں نے اشارہ کر دیا، وہی کام جو خالق نے اتنا ان کو قریب کیا ہوا ہے، ہر وقت قریب ہے، چونکہ وہاں کمال بڑھ رہا ہے تو ان کا قرب تو بڑھنا ضروری ہے۔ تبھی تو وہ خدا جانے کب سے انہیں بنایا اور کب سے یہ قرب بڑھایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے قرب میں کوئی نقص تھا، یہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے کمال کی انتہا نہیں، اپنے کمال کو ساتھ ان کو ملانے کے لیے، چونکہ انہی سے اپنے کمال کا نام منوانا تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے خالق ان کے قرب کو قیامت تک کے لیے، اور جب تک یہ نظام ہے قرب بڑھتا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ آج کچھ تھوڑی سی ایک پردہ ہٹاتے ہیں اس قرب کا، جب پردہ ہٹے گا پھر پتہ لگے گا کہ خالق کو ان کی کتنی ضرورت تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ضرورت تھی، ہر شے اللہ کے پاس ہے مگر اللہ کے پاس ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، ہر شے ہے مگر ضرورت نہیں ہے۔ خدا جانے 14 کیا ہیں جو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہاں 14 ضرورت ہے، اسی وجہ سے صحیح ضرورت گھبرائیں نہیں، یہ شرک نہیں ہے جو ضرورت ہے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس میں، خالق کو ان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کیا زمین آسمان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو چلانے کے لیے زمین سے اگانے کی، بارشوں کی، ہر شے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ آپ کو عقل دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ادراک دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اختیار دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو کتنی ضرورتیں ہیں جو تو ہماری ہیں، یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں نا، خدا جانے خالق کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ جو خالق کی ضرورت کو پورا کرے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ بس جناب آج یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یا صاحب العصر والزمان، یہ زمان کیا ہے؟ امام چونکہ صاحب العصر بھی ہے اور صاحب زمان بھی ہے، جب صاحب زمان ہے تو یہ زمانہ کیا چیز ہے؟ صاحب زمان کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کشاف کتاب ہے، اصطلاحات الفنون پر وہ بنی ہوئی کتاب ہے، اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہے تو اس میں اسی زمانے کی، صاحب الزمان کی پوری تشریح انہوں نے اس کتاب میں کی ہے۔ یہ فن کی بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب الزمان کی کتنی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب الزمان زمانے کا مالک۔ بابا دیکھیں امام کو زمانے کا صاحب کہا گیا ہے، مکان کا صاحب نہیں کہا گیا۔ صاحب الزمان تو کہا گیا ہے مگر صاحب المکان نہیں کہا گیا۔ مکان کی وسعتیں تو بہت ہیں، کہاں سے عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک کتنی مکانات کا تصور ہے۔ اگر صاحب الزمان کی بجائے صاحب المکان بھی کہہ دیتا تو وسعتیں تو تھی موجود، لیکن فرق یہ ہے کہ زمانہ وہ شے ہے جو کوئی مادی شے کا نام نہیں ہے۔ زمانہ کوئی ٹھوس شے کا نام زمانہ نہیں ہے۔ غور فرمائیں، اس کے برعکس جو مکان ہے وہ مکان ٹھوس اور مرئی نظر آنے والی شے کا نام ہے، سامنے مشخص شے کا نام ہے، حواس میں آنے والی شے کا نام ہے۔ ذہن بلند فرمائیں، ادراک میں آنے والی شے کا نام ہے۔ معلوم ہوتا ہے مکان بنا ہوا بنانے والے کا محتاج لگتا ہے، جب مکان بنے گا پھر وہ صاحب مکان کہلاتے، جب تک نہیں بنا تب تک تو صاحب مکان نہیں ہے۔ لیکن زمانہ کوئی وقت ایسا نہیں کہ یہ عالم ہو اور زمانہ نہ ہو، تو نتیجہ نکلا بغیر مکان کے عالمین رہ سکتا ہے مگر بغیر زمان کے نہیں رہ سکتا۔
اب یہ زمان اگر صاحب زمان نہ ہوتا، صاحب مکان ہوتا، تو کتنی امام کے اختیارات میں کمی ہو جاتی. چونکہ زمان میں جتنی غیر محسوس چیزیں ہیں وہ دائرہ امام سے نکل جاتی، جتنی غیر مرئی ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری امام کے اختیار سے نکل جاتی. جو غیر حواس ہیں، حاسوں میں نہیں آتی، وہ تمام چیزیں امام کے دائرے سے نکل جاتی، اختیار سے نکل جاتی. یعنی سامنے نظر نہ آنے والی چیز بھی امام سے، چونکہ مکان تو نظر آتا ہے، جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہوتی وہ امام کے دائرہ اختیار سے نکل جاتی. اگر میں جملہ کہہ دوں تو بات ساری کی سمجھ آ جائے گی. اگر نظر نہ آنے والی، مکان تو نظر آنے والی شے کا نام ہے، اگر امام کو زمانہ کا امام نہ کہا جاتا تو فرشتے تو پھر نظر نہیں آ سکتے، تو امام کا اختیار فرشتوں سے الگ ہو جاتا. فرشتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرشتے تو مرئی شے نہیں ہے، نظر آنے والی شے، لطیف اشیاء ہے. تو لطیف مخلوق، جن لطیف مخلوق، فرشتے لطیف مخلوق، یعنی معلوم ہوا یہ ایسی یہ فضا لطیف مخلوق. خدا جانے کیا کیا عالمین میں خالق نے کیا کیا غیر مرئی، غیر مدرک، غیر محسوس، غیر معقول چیزیں ایسی بنائی ہیں سوائے امام کے دوسرا اسے کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں اختیار امام سے باہر ہو جاتی تو امام مختار کل نہ کہلا سکتا. میں ایک جملہ کہہ دوں، جس کا خالق خالق کل ہے اسی کل کا امام مختار کل ہے. غور فرما رہے، جس کا وہ خالق کل ہے اسی کا امام مختار کل ہے. تو پھر اگر صرف مکان ہوتا تو امام کے اختیارات کتنے کم ہو جاتے، محدود ہو جاتے. جب محدود ہو جاتے تو پھر امام کا وہ تصور جو اللہ کے بعد تمام عالمین کا کنٹرولر کون ہے، امام. تو امام کی وہ قوت، وہ اختیار، وہ تصرف، وہ ملکیت محدود ہو جاتی. اس لیے امام کو صاحب المکان نہیں کہا گیا، صاحب الزمان کہا گیا. جب صاحب الزمان کہا گیا تو اب امام صاحب الزمان. صاحب الزمان کے لیے کیا شرطیں ہیں کہ الامام ہوا صاحب الزمان وہوا صاحب الوقت والحال. کشاف ہوا صاحب الوقت والحال، ہر لمحے کا جو وقت گزر رہا ہے اور ہر لحظہ لمحہ لمحے کا مالک. معلوم ہوتا ہے ہماری ہر سانس کا مالک امام ہے، عالمین کی ہر سانس کی رفتار کا مالک امام ہے، کنٹرول امام کا ہے. اب معلوم ہوا کہ قیامت کسے کہتے ہیں؟ جب امام سانس روک لے گا عالمین کی، اسی کا نام قیامت ہے. یا علی اب امام کیا ہو گیا؟ صاحب الوقت والحال. ہر حال، میں کوئی بات سمجھا رہا ہوں ذرا، ہر حال یعنی حالہ حال، لمحہ بلمحہ جسے آن بآن کہتے ہیں، اس کا کیا ہے مالک امام، وقت اور حال کا امام. آگے فرمایا کہ الامام ہوا خارج عن حکم الزمان. امام زمانہ وہ ہوتا ہے جو زمانے کے حکم سے خارج ہو. زمانہ اس پہ حکم نہ لگا سکے، وہ زمانے پہ حکم لگائے. کیا کرے کہ وہ زمانے پہ حکم لگائے. کیا مطلب ہو؟ زمانہ اس کا محکوم ہو، وہ حاکم ہو، وہ زمانے کا محکوم نہ ہو. تو معلوم ہوتا ہے زمانے کا حاکم وہی ہوتا ہے کہ زمانہ بعد میں شروع ہو، امام زمانہ پہلے موجود. توجہ فرمائیں سرکار، توجہ فرماتے ہیں. تو اب امام زمانہ کب ہوگا؟ زمانے سے پہلے.
تو پھر جب زمانے سے پہلے امام ہے، زمانے سے پہلے امام ہے، تو پھر جو بھی زمانے میں آئے وہ امتی ہوں گے نا، محکوم ہوں گے نا رسول کے۔ اب میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، پھر جبریل زمانے میں آیا ہے، کیا ہے جبریل میں طاقت کے، اولی الامر کو پڑھایا کہ امام کو پڑھانے کا تصور وہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ زمین جناب جبریل کس کی مخلوق ہے؟ زمانے کی، وہ تو زمانے میں آیا ہے، زمانے سے پہلے کون ہے؟ امام۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں تک آگے ہے وَتَصَرُّفَاتِ مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبِلَةٍ إِلَى الْآنِ الْقَائِمِ۔ ماضی اور مستقبل کے تمام تصرفات اس وقت تک، إِلَى الْآنِ الدَّائِمِ، اس وقت تک یا جب تک یہ نظام تصرف جاری ہے۔ امام ماضی سے بھی مستقبل سے بھی خارج ہوتا ہے، اس کے لیے حال و مستقبل کا تصور نہیں ہے۔ تصرفات ماضیۃ و مستقبلۃ الی الآن الدائم، او آن دائم، دائمی آن تک امام تصرفات ماضی و حال سے خارج ہوتا ہے۔ سمجھا رہا ہوں نا میں بات؟ توجہ فرمائے سب کا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں وَهُوَ، امام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ ظرف امام، وَهُوَ ظرف افعالہ وصفاتہ وآمالہ، پورے زمانے کے صفات و اعمال و افعال کا امام ظرف ہوتا ہے۔ اللہ، امام کیا ہوتا ہے؟ ظرف، کس کا؟ زمانے کے افعال کا ظرف۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صفات کا، یہ امام ظرف ہے، زمانہ مظروف ہے، زمانہ مظروف، امام ظرف، کس کا ظرف ہے؟ زمانے کے تمام افعال کا، اور نہیں فرما رہے، تمام صفات کا، تمام اعمال کا ظرف کون ہے؟ امام۔ ٹھیک ہے، جب امام ظرف ہے تمام کا تو اس کا مقصد ہوا ظرف محافظ ہوتا ہے مظروف کا۔ پھر کائنات میں کوئی صفت ایسی نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی فعل ایسا نہیں جو اس ظرف میں موجود نہ ہو۔ تو ظرف تو محیط ہوتا ہے مظروف کو، لیکن مظروف اور ہوتا ہے، ظرف اور ہوتا ہے، ظرف محافظ ہوتا ہے مظروف کا۔ تو پھر عالمین میں کوئی بھی خدا کے لیے، اب امام کے لیے یہ نام اعمال کا جانا وہاں ضروری نہیں کہ آپ نام اعمال بھیجیں تب امام کو معلوم ہو، بلکہ امام تو ظرف ہے اعمال کا، اور کی آنکھوں کے سامنے ساری کائنات کا عمل ہو۔ کوئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی ایک مثال بھی دے دیں، یہ دیکھیں یہ چیز ہے، میں یہاں رکھ دیتا ہوں کوئی چیز، یہ میری ہتھیلی کیا ہوگی؟ ظرف، یہ شے کیا ہوگی؟ مظروف۔ ٹھیک ہے، اب عالمین پورا زمانہ کیا ہے؟ مظروف، امام کیا ہے؟ ظرف۔ غور نہیں فرما رہا۔ اب جب امام ظرف ہے تو امام کو کتنا اختیار ہے کہ عالمین کی کسی شے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے، یہاں سے یہاں رکھ دے، ابھی نہیں سمجھ رہے، رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے۔ میں جملہ کہوں، رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے، مرد کو عورت بنا دے۔ امام مرد کو کیا بنا دے؟ عورت بنا دے، عورت کو مرد بنا دے۔
اس کے لیے بابا جس کو کوئی اولاد دینی ہو ان کے لیے سبب کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا اشارہ ہے، ہوتا چلا جائے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کروائیں جناب۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف۔ جب یہ ظرف ہیں تو مظروف کے لیے، اب ان کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یہ اشارہ کریں گے سورج نکل آئے گا، ڈوبا ہوا سورج آ جائے گا یا نہیں؟ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، چونکہ یہ ظرف ہیں، ظرف عالمین کے افعال و صفات و اعمال کا۔ ہر عمل ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، ان کے مشاہدے میں ہو رہا ہے، اس لیے تو ان کو کہا گیا عین اللہ۔ یہ جو عین ہے اللہ کی آنکھ ہے، اذن اللہ، یہ سننے والی نہیں، واعیت، محفوظ رکھنے والے کان۔ خدا گواہ میں بھی جب آپ دیکھیں یہاں 1000 آدمی بیٹھے، اگر آپ سارے بول رہے ہیں تو امام ہر آواز کو الگ سن رہا ہے۔ اگر عالمین بول رہے ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، سمندری مخلوق بھی ہے، ہر طرح کی فضائی عالمین کی، خدا کے لیے عالمین کی ہر مخلوق بول رہی ہے، اور امام ہر ایک کو الگ الگ سن بھی رہا ہے، آواز محفوظ بھی رکھے ہوئے۔ میں نے انہی مجالس میں غالباً کسی نے کہا ہو یا کسی اور مجالس میں یا لاہور میں میں نے کہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اعمال اور ہمارے اعمال کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ۔ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور مومنون بھی دیکھ رہے اور اس کا رسول بھی دیکھ، رسول نہیں رسول۔ یہ توجہ رہے، یہ رسول اس کے طرح اس میں نہیں آتا، رسول ہو، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین بھی دیکھ رہے۔ پتہ نہیں میں نے یہاں بیان کیا یا کسی اور جگہ بیان کیا ہوگا، فرمایا اللہ جو دیکھ رہا ہے کیسے دیکھ رہا ہے؟ صحیح، اللہ جو دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ کن کو صرف یہ کراچی والوں کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے تو عالمین کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا وہ خالق ہے اسے دیکھ نہ رہا ہو، ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اور آل محمد بھی دیکھیں اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، آنکھیں ہیں اس کی، آنکھیں ہیں، صحیح آنکھیں تو ہیں نہیں، تو معلوم ہوتا ہے ایک دیکھنا وہ ہے، اس میں آنکھ کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوا اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں ہے اور دیکھ رہا ہے۔ یا فرمائے کہ دیکھنے کی لفظ اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے دیکھنے کی لفظ موجود ہے۔ جب وہ دیکھ رہا ہے تو کس سے دیکھ رہا ہے؟ آنکھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، 14 تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنا ایک ہے، دیکھنا ایک ہے، وہ بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اب دنیا فیصلہ کرے اللہ بغیر آنکھ کے کس شے سے دیکھ رہا ہے؟ فرمائے میں آپ سے سوال کرتے ہیں جناب، فرمائے اللہ جو دیکھ رہا ہے بغیر آنکھ کے وہ کون سا کمال ہے جس کمال سے اللہ دیکھ رہا ہے؟ آل محمد تو آنکھ رکھتے ہیں، نبی کا میرا آنکھ رکھتے ہیں، وہ تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کا کمال کون سا ہے کہ آنکھ بھی نہیں رکھتا اور دیکھ بھی رہا ہے؟ بس جلدی میں جملہ کہہ دوں، اللہ جو بغیر آنکھ کے دیکھ رہا ہے اس دیکھنے والے کمال کا نام ہے ولایت۔ غور نہیں فرما رہے، وہ کمال کون سا ہے؟ وہ کمال ہے ولایت۔ جب ولایت کو دیکھنے، ولایت جب ہو تو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں، یہی ولایت دی ہے اللہ نے آل محمد کو۔ یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہی فرق ہے اللہ اور آل محمد کا۔ وہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دیکھنے والا کیا ہو گیا؟ عین اللہ۔ آنکھ ان کی ہے، اب ان کی نہیں، اللہ۔ اب یہ چہرہ ان کا نہیں، اللہ۔
اب یہ کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں. اب جب دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ظرف و احوال ہی. یہ پوری زمانے کے اعمال و افعال و صفات کا امام کیا ہوتا ہے؟ ظرف. اس کے بعد ہے فعل ذالک یتصرف فی الزمان بالبسط والقبض. امام متصرف ہوتا ہے پورے زمانے میں بسط کا اور قبض کا، کہ کسی شے کو پھیلا دے، کسی کو کم کر دے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اختیار کس کا ہے؟ بالبسط والقبض. بسط مانے بساط، پھیلانا. پھیلانے کا اختیار بھی امام کو، کم کرنے کا اختیار بھی امام کو. یہی سے میں مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. جناب اسرائیل کا کام ہے صرف روح قبض کرنا، زندگی بڑھانا نہیں. جناب اسرائیل صرف روح قبض کرتا ہے، زندگی نہیں بڑھاتا، عمر نہیں بڑھاتا. لیکن امام کے پاس اختیار موجود ہے، چاہے کسی کی عمر کم کر دے، چاہے کیا عمر بڑھا دے. اب رزق دینے والا میکائیل جتنا رزق ملا ہے اتنا دے گا، لیکن امام کے پاس کیا اختیار ہے؟ چاہے تو رزق کم کر دے، چاہے تو رزق بڑھا دے. رزق بڑھانے اور کم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رزاق وہی ہے. تقسیم کا سارا اختیار امام کے پاس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالقبض. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَيَتَصَرَّفُ فِي الْمَقَامِ. پھر یہ تصرف، یہ زمانے کا تصرف تھا. اب یتصرف فی المقام بالطی والنشر. 317 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ 317 ہجری میں کون سا واقعہ ہوا ہے؟ کرامتہ نے حملہ کر کے 317 ہجری میں کرامتہ نے حملہ کر کے خانہ کعبہ کو بالکل من جنوبوں سے ہر چیز لوٹ کر لے گئے، اور ہجر مقام پر حجر اسود بھی لے گئے. ٹھیک ہے. 339 ہجری میں اسی خانہ کعبہ کا یہی حجر اسود رکھنے کے لیے اعلان ہو گیا کہ رکھا جائے گا. 337 ہجری میں ایک شخص ہے جس کا نام ابو القاسم جعفر بن محمد بن کولوے. جب اس کو پتہ لگا کہ امام 1339 میں یہ حجر اسود کو نصب کیا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ نصب امام زمانہ کریں گے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں امام علی زین العابدین علیہ السلام نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ چل کے وہاں سے چل کے کہنے حج بھی ہو جائے گا اور یہ بھی میں دیکھ لوں گا. آیا بغداد بیمار ہو گیا، آگے جانے کی سکت نہیں رہی. ایک آدمی ہے جس کا نام ابن حشام ہے، اس کو بلائے، کہنے لگے تم میری طرف سے حج پر چلے جاؤ اور میرا یہ سوال ہے، رکا خط، جو آدمی آ کے حجر اسود کو نصب کر دے یہی میرا خط اسے دے دینا، جو جواب دے دے وہ لیتے آنا. اس میں اس نے لکھا کہ یہ لکھا مولا جو میں بیمار ہوں، اس بیماری میں میری موت ہے یا میری عمر اور بھی ابھی باقی ہے؟ میں اس میں مر جاؤں گا یا ابھی میری موت، ابھی کوئی زندگی باقی ہے؟ یہ خط لکھ کے اس کو دے دیا. اب وہ شخص ابن حشام کہتا ہے میں وہاں گیا اور جا کے دیکھا کہ لوگ حجر اسود کو رکھتے ہیں، گر جاتا ہے پھر لوگ پکڑ لیتے ہیں. ایک نوجوان آیا، اس نے اٹھا کے حجر اسود کو رکھا تو اپنی جگہ پہ مستقر ہو گیا. مستقر ہوا تو جب وہ لوگوں میں سے جانے لگا تو میں پیچھے جب میں بالکل قریب گیا تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں وہ ابو جعفر نے جو خط دیا ہے وہ مجھے دے دو نا. الحمدللہ ایسے تو ہمارے امام ہیں نا، مانتے ہیں انشاءاللہ. ابو جعفر نے جو تمہیں خط دیا ہے وہ مجھے دے دو. اور اس نے خط میں ابھی دیکھیں خط اسی کے بعد خط میں لکھا ہے کہ میں اسی بیماری میں مر جاؤں گا یا میری اور زندگی ہے. اسے کہہ دینا ہم نے تمہاری زندگی 30 سال اور بڑھا دی. قبض و نشر ان کے اختیار میں ہے نا جناب. اب اس کے بعد ہے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وَيَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ، اور مکانات میں جو تصرف ہے امام کا بِالطَّيِّ وَالنَّشْرِ، جتنی یہ چاہیں چشم زدن میں جہاں یہ پہنچنا چاہیں، طی العرض کبھی سنا آپ نے؟ تو ایسے طی العرض، یہ طی العرض کس کا کمال ہے؟ امام جب چاہیں تو طی العرض کتنی دیر میں کر لیتے ہیں؟ پرسوں میں نے یہی جو جملہ کہا، امام نے فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں عالمین کو طے کر لیتا ہوں۔ پلک جھپکنے میں یہ جو پلک ہے اس سے پہلے وہ عالمین کو طے کر لیتا ہے۔ یہ طے کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ مکان کا ہے اختیار امام کے پاس۔ بالطیّ والنشر، کسی شے کو پہنچانا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ سکتی ہے، یا پہنچنا ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے امام پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے اختیارات ہیں؟ اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب آپ کا ذہن میرے ساتھ ملا، اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ خالق نے اس امام کو جن پہ صلوات پڑھ کے ان کے کمالات کو بڑھا رہا ہے، ان کے قرب کو بڑھا رہا ہے، کتنے اختیارات دیے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بات کو اسی ان کا اختیارات آپ نے دیکھ لیا کہ عالمین میں اللہ کے بعد سب سے بڑا مختار کون ہے؟ امام۔ اختیارات کلی کا مالک کون ہے؟ امام۔ زمانے کا اختیار ہے، مکانات کا اختیار ہے، کل کا کل اختیار عالمین کا کن کے پاس ہے؟ امام کے پاس۔ جیسے وہ ہوا بکل شیء محیط وہو علی کل شیء قدیر وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، جس پہ شے پہ وہ اعلان کر رہا ہے وہ ساری شے امام مبین کے پاس۔ بس یہ ہے کہ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں۔ یہ دیکھیں اسی لینے اور دینے کا قرب ازل سے بڑھ رہا ہے۔ اب آپ ابھی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب اللہ کی ذات کا، جو حضرات توجہ نہیں فرمائیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت، رات کو ہویت کی بات آئی سمجھ؟ کل جو میں نے ہویت بیان کی ہے، احدیت، الوہیت، ہویت، احدیت، کل بیان کیا یا نہیں کی؟ دہرانا مقصود نہیں۔ یہ کیا ہے؟ الوہیت، انبیاء الوہیت کے پرچار میں، آل محمد ہویت کے پرچار میں، قرب احدیت کا ہے۔ قرب کس کے لیے؟ احدیت کے لیے قرب کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کی احدیت کا قرب جو کمال ہے اس کمال کو بڑھایا جا رہا ہے، اور اس ہویت کے مظہر کون ہے؟ آل محمد۔ اللہ نے ان کو کس سے بنایا ہے؟ اپنے نور ہویت سے۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نہ سکا؟ خدا کے لیے یہ باتیں چونکہ اہم ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بالکل چہرے ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ان 14 کو کس نور سے بنایا؟ رات میں نے بات یہاں طے کی تھی، کس نور سے بنایا؟ اپنے ذاتی نور ہویت سے، نور ہویت سے ان 14 کو بنایا، ٹھیک ہے؟ او اپنا ذاتی نور سے اختراع کیا، ذاتی نور سے ایجاد کیا، ذاتی نور سے انشاء کیا، ذاتی نور سے مشتق کیا، ذاتی نور سے خلق کیا۔ راتی میں ساری باتیں میں نے بتائی ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خدا کے لیے یہ اللہ نہیں ہیں، ان کا بننا ہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی پریشانی نہیں، مجھے پریشان میں ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ بابا یہ کس سے بنایا؟ اللہ نے ان کو نور ہویت سے بنایا،
اپنی ذاتی نور سے ان کو بلایا. یہ تو سمجھ آ رہی ہے نا. اب جناب میں ان کو اب میں ملانا چاہتا ہوں کہ اللہ ان کا قرب اپنے کمال کے ساتھ کیوں بڑھانا چاہتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت انانیت ہے. یا ٹھیک ہے. یہ دیکھ میں نے ایک لفظ کہی پریشان نہیں. اللہ کی ذات کا کیا کریں لفظیں سمجھانے کے لیے لفظوں ہی کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر آپ سمجھانے کے لیے مجھے اشاروں سے سمجھائیں گے نہیں سمجھ آئے گا. سمجھانے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ صحیح لفظیں ہوں گی. آپ کو جو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھایا جائے؟ لفظوں سے. مجھے لفظوں سے سمجھانا ہے. لفظوں میں سمجھانے کے لیے تصور کچھ اور نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے. سمجھانا ہے بابا، سمجھانا ہے. نہیں لفظوں کے بغیر میں نہ سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ وہاں کمال ہی کمال ہے، کمال ہی کمال ہے. اس کا ادنا مانے جو چھوٹا مرتبہ ہے. اللہ کے لیے اب چھوٹا مرتبہ کہنا بھی اب کیا کریں، سمجھانا تو مقصود ہے کہ اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت، اللہ کا ادنا مرتبہ ہویت ذات کا انانیت ہے. الف نون یہ تے. انانیت کے معنی انا معنی میں. ٹھیک ہے. اللہ کی ذات کوئی اب میں ایسے نہیں چھوڑوں گا جناب. اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت جو اس کی ذات ہے نا، ذات کا جو ادنا مرتبہ سمجھانے کی آتا ہے. خدا کے لیے وہاں یہ ادنا اعلیٰ کے مرتبے نہیں، وہ علی الاعلیٰ ہے، لیکن سمجھانا مقصود ہے. سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت انانیت ہے. اس کا میں ہونا. میں کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خدا کے توجہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں. صحیح توجہ فرمائیں. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. لَقَيْ عُرَفَ، تاکہ مخلوق سامنے ہو میں پہچانا جاؤں. صحیح یہ حدیث ہے یا نہیں ہے نا بابا؟ حدیث قدسی ہے. ان کو پیدا کیا لقائے عرفا، تاکہ ان کے ذریعے میں پہچانا جاؤں. میں یہی تو پیٹ رہا ہوں کتنے دنوں سے. پہچاننا میں ہے. میں صفت نہیں، ذات. اب یہ جو پہچانوائیں گے کس کو پہچانوائیں گے؟ میں کو. اگر آپ میرے ساتھ متوجہ ہیں، اگر جلدی میں کہہ دوں کہیں پریشان نہ ہو جائیں. اللہ کی یہی تو مجبوری ہے کہ وہ خود میں نہیں کہہ سکتا. اللہ خود میں نہیں کہہ سکتا. اس کی میں کو کس نے کہنا کہ میں؟ نہیں فرمایا. یہ تو کراچی کا مجمع ہے جناب، محنت میں نے کی ہے. اس نے اپنی میں کہلوانی ہے ان کی زبان سے. ان کی زبان سے اللہ نے اپنی
ہاں ایسا نہ کہے، زور سے کہتے کوئی میں کہلوانی ہے ان سے، میں دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، آج کوئی ولی سے ولی کہہ دے کہ میں اللہ ہوں، آپ کیا سمجھتے ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے، ٹھیک ہے نا، کہہ کے تو دکھائے کہ میں، اب اللہ خود کہہ نہیں سکتا، پھر کچھ تو ایسے بنائے کہ یہ میں کہیں، اللہ کی میں مانی جائے۔ پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انانیت کے معنی ہیں میں، کوئی حرج نہیں، میں مانے میں ذات ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے میں، کوئی حرج نہیں، میں آپ کا خادم، آپ کی خاک کے پاس سے بھی میں نیچے ہوں بالکل، لیکن بات جو مولا کی ہے میں چاہتا ہوں ایسے پہنچے جیسے ان کا حق ہے، کیونکہ یہ بات جلدی والی نہیں ہے جتنی آپ جلدی سمجھ رہے ہیں کہ میں جلدی چھوڑ دوں گا، نہیں، یہ تو ہماری ڈیوٹی میں آتا ہے، ہمیں حکم ہے پیغام پہنچاؤ۔ بابا اگر صرف مجلس پڑھنی ہوتی تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ کے ہم کبھی چلے گئے ہوتے، مجلس نہیں پڑھنی، ان کا پیغام دینا ہے، پیغام صحیح بیٹھے، پیغام دینا ہے، بس اللہ کا، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت، یہ ٹیپ ہو رہا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کی ذات کا ادنا مرتبہ ہویت انانیت ہے، میں، احدیت کا جو معذرت آپ کیا کریں سمجھانے کے لیے، احدیت کا جو پہلا کمال ہے نا، پہلا کمال کہاں سے شروع ہوتا ہے، میں، اللہ کی احدیت کا جو کمال شروع ہوتا ہے، شروع جہاں سے ہوتا ہے میں، اے جہاں آل محمد کا کمال جس کمال سے ملا ہوا ہے، اوپر والے کمال کا نام ہے میں، وہ اس کی ولایت کی میں ہے، اب ان کو دیکھیں، ان کو ملانا ہے، اس کی ولایت کا نام کیا ہے میں، انانیت، اب حقیقت محمدیہ کے اعلیٰ مرتبہ نور ہویت کا نام انانیت ہے، جہاں ان 14 کی میں اس کی میں سے ملی ہوئی ہو، اسی کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ اب ان کا کیا مرتبہ ہے، ان کا 14 کا اعلیٰ مرتبہ ہے، آخر بنے ہوئے مخلوق ہیں، ان کا اعلیٰ مرتبہ ولایت ہے، اللہ کا پہلا مرتبہ ولایت ہے، اللہ کا پہلا مرتبہ ولایت، 14 کا اعلیٰ مرتبہ ولایت، جہاں ملے ہوئے ہیں وہاں کیا ہے، اس کی علانیت ہے، ان کی علانیت ہے، انہوں نے میں بتلانی ہے، کہنا انہوں نے میں ہے، مانی اس کی میں جائے گی، خدا کے لیے دیکھیں آپ ذہن میں کوئی شرک ہو رہا ہے فرمائیں گے، شرک ہو رہا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو مخلوق بنا کے خالق کی دلیل پیش کریں، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ان کو اللہ کون کہہ رہا ہے، خدا کی قسم اللہ نہیں ہے، روز میں کہتا ہوں بابا اللہ نہیں ہے، اللہ کو کیسے ثابت کریں گے آپ، کیسے سمجھائیں گے دنیا کو اللہ، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، اللہ تو دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے، دلیل کون ہے، آل محمد دلیل ہے، بابا دلیل ہی کو تو مضبوط بنانا ہے تاکہ مدلل معلوم ہو جائے،
سے تو خالق معلوم ہو جائے گا۔ اب اللہ کا پہلا، اچھا یوں کہتے ہیں، اللہ کا پہلا مرتبہ کمال ہویت، پہلا مرتبہ کمال ہویت انانیت ہے۔ آل محمد کا اعلیٰ درجہ کمال نور ہویت ہے۔ نور ہویت سے بنے ہیں نا بابا، ان کا اعلیٰ مرتبہ باعتبار کمال نور ہویت انانیت ہے۔ اسی لیے اس انانیت کو خالق بڑھانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، چونکہ اربوں سال کے بعد خالق نے عالمین بنانے ہیں، اور ان عالمین سے اپنی ربوبیت کا اقرار لینا ہے، اور اقرار لینا ہے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا کہنا خالق؟ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار آپ اقرار کر کے آئے ہیں یا نہیں کر کے آئے؟ ہمیں ذر میں اقرار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اقرار کرنے کی دلیل ہے کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، چونکہ اسی اقرار پر دار و مدار تھا نجات کا۔ اسی اقرار کے بعد جنت بنے گی، اسی اقرار کے انکار کے مقابلے میں جہنم بنے گی، اسی اقرار کے مقابلے میں طینت بنے گی، اسی اقرار کے مقابلے میں روحیں بنے گی، اسی اقرار کے مقابلے میں ثواب بنے گا، عذاب بنے گا۔ سارا دار و مدار ہی اسی اقرار پر ہے۔ اللہ اقرار خود کر سکتا نہیں، کیسے کروائے گا اقرار؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے جناب؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو۔ معلوم ہوتا ہے رسول نے اقرار نہیں لیا، وہ تو گواہ ہے اقرار کا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، میرا حبیب وہ وقت یاد کرو۔ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ معلوم ہوتا ہے جب ان تمام روحوں سے جناب آدم کی پشت مبارک پر مس کی ہاتھ پھیرا گیا تو ساری آپ جتنی ضروریت ہے قیامت تک کے لیے ساری موجود ہے۔ اللہ نے عقل و معرفت انہیں عطا کر کے اب ان سے عہد لینا ہے، پوری کائنات سے لینا ہے عہد۔ عالم ذر میں عہد الست، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی ذریتوں کو نکالا۔ رسول یاد ہے نا، معلومات عہد رسول نہیں لے رہا، رسول تو عہد کا گواہ ہے۔ کوئی اور ہے جو عہد لے رہا ہے۔ رسول اللہ کو علیہ السلام کو تو گواہ بنایا جا رہا ہے، رسول گواہ ہے۔ اب اس عہد میں سب سے پہلا عہد کن لفظوں میں لیا گیا؟ لفظوں میں اللہ بولتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں، یا اقرار لیا جا رہا ہے لفظوں سے، معلومات ہے اللہ نہیں۔ نا میرا سوال ہے یار، میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے فرمائیں کون ہوگا لینے والا؟ اللہ آئے گا آپ نا کون لے گا؟ آپ دیکھیں نا، وہ ڈھونڈیں گے نا، وہ تو ابھی دیکھیں میں یہاں تک پہنچایا، آپ نے جناب علی کا نام لینا شروع کیا، رسول تو گواہ ہے نا۔ اب تو یہاں تک میں لے آیا نا، تبھی آپ تیار ہوئے کہنے پر، خبر نہیں پہلے آپ کہنے پہ تیار ہی نہ ہوتے۔ یہ تو محنت کا نتیجہ آیا نا۔ صحیح، جو اقرار لیا گیا، رسول تو گواہ ہے۔ جب گواہ ہیں رسول، بلکہ 13 گواہ ہیں، اقرار لینے والا ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ 13 کالو بلا کہیں گے بعد میں۔
اور کہنے والے نے کہنا ہے. اللہ آواز سے، زبان سے، لفظوں سے بول نہیں سکتا. عالمین کو لفظیں پہنچانی ہیں، آواز بھی ضروری ہے، الفاظ بھی ضروری ہیں، زبان بھی ضروری ہے، ہر کان تک پہنچانا بھی ضروری ہے. جب پہنچانا ضروری ہے تو پھر اللہ کیا کرے؟ اور منوانا کیا ہے؟ یہ منوانا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دنیا مجھے بتائے جناب، جو کہنے والے نے یہ جملہ کہا اس کا معیار قرب الہی کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھیں؟ کوئی ایسے عام آدمی آپ ذرا کہیں نا کہ میں تمہارا رب ہوں، ذرا کہیں نا، میں 1 منٹ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. یا میں اللہ ہوں کہیں نا، ذرا 1 منٹ پتہ لگے کہ پھر دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے. مومن ہیں، متقی ہیں، سب کچھ ہے، نہیں کہہ سکتے. تو پھر جو کہے گا اسے امام المتقین ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ امیر المومنین ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر یہ اقرار لینے والا جناب علی نہیں ہے تو مجھے کل میں یہی ہوں، کل پھر مجلس ہوگی، بیان کریں گے. جو اور کوئی ہے مجھے فرمائے کون لینے والا؟ صحیح میرا اعلان ہے کراچی میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر رسول تو گواہ بن رہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، جب تیرے رب نے عہد لیا، عہد لینے والا ہے علی. ان کے عمل کو خالق اپنا عمل کہہ رہا ہے. جب ہے تو اب عہد لیا کس نے؟ اب وہ کیا لے گا؟ لفظیں کیا ہیں؟ انہی لفظوں کی وجہ سے تو ازل سے درود بھیج رہا ہے، ازل سے. خدا کی قسم کیا کہنے والا کہ یہ اگر عہد نہ لیا گیا، نہ قیامت ہوگی، نہ دین ہوگا، نہ اسلام ہوگا، نہ جنت ہوگی، نہ دوزخ ہوگی، نہ عذاب ہوگا، نہ ثواب ہوگا، نہ تینت ہوگی، نہ مومن ہوگا، نہ کافر ہوگا، نہ مشرک ہوگا. سارا دار و مدار اقرار پر ہے. اور جو اقرار لے گا اللہ تو ہوگا نہیں. اسی اقرار ہی پہ تو سارا دار و مدار ہے. اب کون ہے اقرار لینے والا؟ رسول اللہ علیہ السلام گواہ ہیں. اب علی فرماتے ہیں انا آخذ العہد من عالم الذر، عالم ذر میں میں علی عہد لینے والا تھا. دیکھیں بات، اگر ماشاءاللہ آپ کراچی جیسے شہر میں رہتے تو آپ جا کے علماء کرام سے پوچھیں کہ عہد کس نے لی، بات ختم. اتنی تو پوچھ سکتے ہیں نا یار آپ. دیکھیں میں دلیلوں سے بات کر رہا ہوں، آپ اتنا تو پوچھ لیں. فرمایا عہد کس نے لیا؟ کہیں گے اللہ نے لیا. اللہ آیا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم اگر اللہ آ کے عہد لے وہ محمد النبیوں کو نہیں کہہ سکتا، وعلی امامکم اللہ نہیں کہہ سکتا. آپ کس میں اس میں بیٹھے ہوئے لفظوں میں؟ اگر اس پر ہم صرفی نافی بحث کریں اللہ اللہ ہی نہیں رہتا. اگر کہتے کون پھر خالق ان کو کتنا قریب کرے؟ یعنی اتنا خالق نے ان کو قریب کیا چونکہ انہوں نے میں کہنا ہے، ان کی میں پہ کوئی شک نہ کرے. کتنے میں، کیونکہ انہوں نے میری مائیں ہی تو میں کو تو انہوں نے میں بنانی ہے. اگر یہاں شک ہو گیا، ان کے کہنے پہ اعتماد ہی نہ رہا تو مومن کون بنے گا؟ اب میں جملہ کہہ دوں، بالکل میں کہہ دوں، اب علی عہد لینے والا علی ہے، اس لیے کہ علی نے عہد لیا. اب اسی عہد میں اقرار و انکار ہوا.
اقرار و انکار علی کے عہد کے بعد اس بات کی دلیل ہے، اے علی اگر دنیا تیری محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو ہی نہ بناتا۔ سرکار بات دیکھیں، سرکار میرے میں خادم ہوں، آپ کا عہد لیا جا رہا ہے اللہ رسول اور بلا کا، فرشتے لے نہیں سکتے، فرشتوں سے لیا جا رہا ہے، ارواح سے لیا جا رہا ہے، عالمین کی جتنی مخلوق ہے وہ لے نہیں سکتی، رہ گئے تین اللہ رسول علی، ختم نہ کتنے رہ گئے باقی؟ کیوں پریشانی ہو جاتے ہیں یارا؟ سودا سامنے آنا چاہیے نا۔ ایک ہے اللہ کا کمال ہے کہ وہ لفظوں سے عہد لے نہیں سکتا، رسول کو گواہ بنا دیا ہے، پر یہ باقی رہ کون گیا؟ پھر کون رہ گیا باقی سوائے جناب علی کے؟ کون رہ گیا؟ اسی عہد لینے کی بنا پہ اسی عہد والے دن علی کا لقب ہو گیا امیر المومنین۔ یا علی رسول خدا کا لقب ہو گیا خاتم المرسلین، اور علی کا لقب ہو گیا امیر المومنین، اور عہد لینے والا کون؟ امیر المومنین۔ انشاءاللہ اسی میں کی وجہ سے کہ چونکہ میں منوانی ہے لہذا ان کو میں اتنا قریب کرتا جاؤں، ان کے میں کہنے پہ کوئی شک نہ کرے، کچھ تو مومن ہو جائیں۔ ہاں غوری فرما رہے خدا کی قسم، وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے علی کی میں کو میں کہہ کے رب کو مان لیا۔ بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے۔ منقذ ابن اسبا اسدی ایک شخص ہے، منقذ ابن اسبا اسدی، کوفے میں جناب علی علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، سرکار کے ساتھ رہتا ہے۔ کل یہیں سے بحث آگے شروع کریں گے بابا، کوئی سوالات ہوں تو کل بالکل پوچھ کے آئیے گا۔ منقذ ابن اسبا اسدی کہتا ہے کہ سرکار اٹھے رات کو مسجد کوفہ سے، ہم گھر سے نکلے، باہر چلے، دور چلے گئے، خچر بھی ساتھ ہے، چلے گئے، میں آگے ہوں اور خچر پیچھے ہے کہ جناب علی ایک جگہ اتر کے حضور ذرا تھوڑے سے ایک طرف ہو گئے تو خچر نے کان کھڑے کیے۔ جب کان کھڑے کیے تو یہ اس وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں جب کوئی خوفناک چیز یا اوپری چیز یہ دیکھتے ہیں جانور تو کان کھڑے کرتے ہیں۔ جب اس نے کان کھڑے کیے تو جناب علی بھی واپس آ گئے۔ میں نے کہا مولا یہ اس کی کیفیت کچھ اور سی نظر آتی ہے، خچر کی رات کی وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا اس نے اس وقت 7.5 میل دور سے شیر کو دیکھ لیا، 3.5 فرسخ یا 3 فرسخ، کوئی 7.5 میل بنتے ہیں یا زیادہ بن سکتے ہیں، تو وہاں سے اس نے اس کو دیکھا ہے، اسی لیے اس نے کان کھڑے کیے ہیں۔ جناب علی وہیں کھڑے ہیں کہ فوراً ایک بھاگتا ہوا شیر آیا، سرکار کے اس نے آ کے سر زمین پہ رکھ دیا جناب علی کے سامنے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں، سر رکھ دیا اور سر اٹھا کے سرکار نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ سرکار میں آج 7 دن ہو گئے، 7 دن، توجہ فرمائیں، 7 دن ہو گئے مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ خدا گواہ یہ لفظیں کتاب میرے پاس آئیں، بالکل لکھی ہیں۔ سرکار میں نے گزرتے ہوئے 7 میل کے دور سے میں نے آپ کو دیکھا، جب آپ کو دیکھا میں نے یقین کیا مجھے رزق مل جائے گا، اس لیے آیا۔ آقا میں وہیں سے سیدھا اب آیا ہوں، یہ کہنا تھا منقذ ابن اسبا کہتا ہے کہ جب اس نے رزق کی بات کی اچانک میں نے دیکھا ایک پورا بکرا بالکل پورے کا پورا اس کے آگے ہے اور وہ کھا رہا ہے۔
اللہ جانے کیسے جلدی وہ بکرا بنا ہوا آیا. جب کھا لیا سرکار نے فرمایا کہاں رہتے ہو؟ سرکار ہم شام کے قریب دریائے نیل کے کنارے رہتے ہیں. وہاں کیا کرتے ہو؟ مولا جو آپ کا دشمن ہوتا ہے گزرنے نہیں دیتے. خدا کی ہاں جانور بھی علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یہاں کیوں آئے سرکار؟ ایک تو آپ کی زیارت ہے اور آج میرا شکار مالک بن سنان، محمد بن مالک بھی ہے، مالک بن محمد بن سنان بھی، مالک بن محمد بن سنان وائل جو جنگ صفین میں آپ کی تلوار سے زخمی ہو کے نکل گیا تھا. وہ قادسیہ میں رہتا ہے، کوفے سے 60 میل کے فاصلے پر ہے قادسیہ. آج رات میرا شکار وہی ہے. چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا، آج میرے ہاتھ سے نہیں بچے. آج میں نے اسے شکار کرنا. یہ کہہ کے منکر بن اسبا کہتا ہے میں تصویر حیرت ہو گیا. یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگا دی قادسیہ کی طرف. تو وہ شیر نے دوڑ لگا دی. یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا. مولا نے فرمایا منکر کیا ہو گیا؟ مولا میں کیا سن رہا تھا؟ حیوان یہ کہہ رہے تھے آپ کی محبت میں. فرمایا وہ گیا ہے نا، یہ آج ہو جائے گا، وہ اسے کھا جائے گا. مولا پھر ہاں کھا جائے گا. فرمایا پھر یہاں کیوں کھڑا ہے؟ اسی گھوڑے خچر پہ بیٹھ جا، چلا جا قادسیہ، خود پتہ لگ جائے گا، خود جا کے دیکھ لے. امام تشریف لے جاتے ہیں. یہ 60 میل کے لیے وقت لگتا ہے. یہ کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو دوڑایا. جو ہی میں قادسیہ کے شہر میں داخل ہوا، اتفاق سے اس کا وہی گھر ہوگا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے کہ مالک ابن سنان کو شیر نے شکار کر لیا. اللہ، مالک ابن سنان وائل کو شیر نے شکار کیا. تو میں تو دیکھ کے آیا تھا. اور لوگ بھاگتے جا رہے اس کے گھر کی طرف کہ شکار کر کے ابھی گیا. اب میں جب وہاں گیا تو دیکھا اس کا سر بھی پڑا ہوا ہے، انگلیوں کے نشان بھی پڑے ہوئے ہیں. میرے خیال سر اس لیے رکھا ہے تاکہ نشانی معلوم ہو. اے آنے والے کو پتہ لگ جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہم وہیں کھڑے ہوئے کہ پھر آ کے اس نے حملہ کیا. اسی طرح لوگ ایک طرف ہو گئے مگر میری نظر وہی تھی چونکہ میں تو وہاں دیکھ چکا تھا نا. میں نے کہا کہ اب دیکھو اب کیا کرنے آیا. تو انگلیاں بھی اس نے اٹھا لی اور سر بھی اٹھا کے وہاں سے نکل گئے. جب نکل گیا تو اب لوگوں کو میں نے بتایا کہ لوگوں یہ ابھی کوفے میں میرے آقا سے مل کے آیا اور کہہ کے آیا ہے کہ میں آج کا شکار میرا مالک محمد ابن سنان وائل ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ان کی محبت کا معیار کتنا ہو گیا؟ بس یہیں سے میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا ذکر کریں کہ 18 سال کے سن میں جن کے سر کے بال سفید ہو. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جسے سیدہ طاہرہ کہتے ہیں. 18 سال کی زیادہ عمر نہیں ہے میری مخدومہ کی. تاریخیں اٹھا کر دیکھیں کہ 18 سال کی سن میں جناب سیدہ طاہرہ کے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. سیدہ سے قبول فرمائے رو لیں پھر سال کے بعد یہ موقع ملے گا. اور سیدہ طاہرہ جب آ کے بابا کی مزار سے لپٹ جاتی نا مرثیہ پڑھ کے فرماتی صبت علیہ مصائب لو انہا. بابا جو مجھ پر مصائب گرائے گئے ہیں اگر دنوں پہ آتے کالی راتیں ہو جاتی. خدا کی قسم روایت ہے آگے بی بی اپنا ہاتھ قبر مبارک پہ رکھ کے فرماتی بابا جب سے کن فضل نے اس ہاتھ پہ وار کیا ہے میں تسبیح نہیں پڑھ سکتی. اللہ اکبر. کن فضل نے جو وار کیا تھا نا سیدہ طاہرہ کے ہاتھ پر آقا میں نماز نہیں پڑھ سکتی. شکایتیں بی بی فرما رہی ہے رو رہی ہیں. ایک دن جناب علی آئے کیا دیکھا کہ سیدہ طاہرہ زیادہ رو رہی ہیں. جب رونے کا سبب پوچھا تو بی بی نے رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے آپ کی ایک بات بتائی ہے تب سے میں رو رہی ہوں. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. تب
से मैं रो रही हूँ। जनाब अली पूछते हैं आज क्या बताया सलमान ने? बीबी ने रो के फरमाया सलमान ने बताया कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ है जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदा ताहिरा फरमाती हैं अली आका अजरुकुम अल्लाह, सलमान ने मुझे बताया है कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। जब ये जुमला कहा जनाब अली की चीखें निकल गईं। आगे तो नहीं बताया, मौला आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ वो जवाब नहीं देते। अल्लाह जाने किस हालात में जनाब अली गुजर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। आ गया वो वक्त, जनाब अली आए, देखा घर में बहुत से काम हो रहे हैं। सरकार ने फरमाया शहजादी कौनैन आप बहुत अलील हैं, आज इतने काम क्यों कर रही हैं? हसनैन को नहला भी रहे हैं, खाना भी पक रहा है, कपड़े भी साफ हो रहे हैं। खुदा गवाह रोते हुए फरमाया अली अगर सुनना है तो तन्हाई में आ जाए, कहीं मेरी आवाज़ ज़ैनब न सुन। है शाम की मुसाफरा ना सुने। जनाब अली करीब बैठते हैं, बैठ गए ना तो बीबी पाक ने फरमाया अली मैं आज रात की मेहमान हूँ। है बाबा रात मुझे ख्वाब में मिले और सर से ताज उतरा हुआ था। मुझे गले लगा के कहा फातिमा कल तो मेरे पास आ जाओगी। मौला मैं जाने वाली हूँ। जनाब अली की चीखें निकली। फरमाया कोई वसीयतें हो तो फरमाएं। बीबी ने फरमाया मेरी पहली वसीयत है जिन्होंने मेरे पहलू दुखाए हैं उन्हें जनाजे में शरीक ना कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी दूसरी वसीयत यह है कि आधी रात को मेरा जनाजा उठाना, गैर महरम कोई ना हो। अली चराग ना ले जाना, अंधेरे में ले जाना। आप कफीले गुस्ल होना। अल्लाह अकबर, कफीले गुस्ल होना। ये कह के फरमाया अली आका मैंने चक्कियाँ पीस पीस के हसनैन को पाला। कभी कभी आधी रात के वक्त ज़ैनब व कुलसूम को लेकर मेरी कब्र पे जरूर आना। हाय 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 हाय। अली आका ज्यादा वक्त मेरी बेटियों में गुजारना। हाय हाय बेटियों में गुजारना। ये कह के जनाब सैयदा ने कहा अली आका मैंने छोटे छोटे चोले बना के रख दिए। हाय हाय। मेरे बाद आप शादी करेंगे बीबी उम्मुल बनीन से, एक बच्चा पैदा होगा जिनका नाम अब्बास रखना। जब अब्बास पैदा हो जाए यही चोले पहना के कहना माँ ज़हरा सलाम कहती थी। ये बहुत बड़ा एजाज है सरकार अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए। माशाअल्लाह सैयदा माशाअल्लाह यही हक है, यही हक। कहना अब्बास ज़ैनब व कुलसूम के पर्दों की हिफाजत करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सैयदा ताहिरा का इंतकाल हुआ, कर मदीने की जमीन हिली। जनाब सैयदा का जसद पाक बाहर रखा गया, सारे आखिरी मुंह देख रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन दूर खड़ा रो रहा है। माशाल्लाह जो मसाइब सुनना चाहते हैं मैं जुमला कहूँ। जनाब ज़ैनब आई ना हुसैन माँ को मिल लो, हुसैन खामोश। भाई हसन आए, हुसैन खामोश। जनाब अली आगे बढ़े, आओ हुसैन बेटा मिल लो ना माँ को, फिर कब मिलेंगे? मेरे इमाम ने कहा बाबा मेरी माँ फ़ख्र मरियम है, मैं फ़ख्र ईसा हूँ। मरियम ने ईसा को मरने के बाद बुलाया था, आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊँगा। बहुत बड़ी मसाइब की लफ्ज़ है, आज माँ बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अगर आज ना बुलाया करबला में बुलाती रहेगी, मैं जवाब नहीं दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। करबला का नाम आया, दोनों हाथ सैयदा के कफन से बाहर आ गए। हुसैन करबला के नाम लेने से मुझे पहलू के दर्द भूल गए। हुसैन अब लेना था करबला का नाम। अजरुकुम अल्लाह। जनाब इमाम हुसैन गले लगे, इमाम ने अलग किया। रात की तारीकी में सैयदा का जसद उठा। यही दिन है जो रोने के हैं, जिसके लिए मैं मिलाना चाहता हूँ। अब जब जसद पाक रात की तारीकी में उठा, कोई गैर महरम साथ नहीं, जनाब अली और जनाब हसनैन उठाने वाले हैं। जनाब अली ने देखा कि जनाजे के नीचे कोई साया है। कहा बेटा ये साया कौन है? कहा बहन ज़ैनब आ रही है। कुर्बान ना हो जाए, मेरे इमाम ने फरमाया पहले घर छोड़ आओ
پھر جنازہ اٹھے گا. جب حسن چھوڑ کے آئے کہا بابا کیوں بھیج دیا؟ خدا گواہ علی کی چیخیں نکل گئی، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. رو کے فرمایا حسن میں گوارا نہیں کرتا میری زینب کے قد کے سائے پر کسی مدینے والے کی نظر پڑ جائے. آج دینا پرسا بی بی پاک کا مولا آج تو مدینے میں موجود ہے، یہی دن ہے، بازار کوفہ ہے، زہرا کی بیٹیاں ہیں، برہنہ سر ہیں، اشارے ہو رہے ہیں حاضہی زینب بنت علی. لوگو علی کی بیٹی زینب یہی ہے، یہی ہے علی کی بیٹی. ربنا تقبل منا انت السميع العليم. یقین والد محمد